اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 257۔ ایمان والوں کا دوست اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کا مددگار بن جاتا ہے، ان سے محبت بھی کرتا ہے، ان کی سرپرستی بھی کرتا ہے۔ واضح ہے کہ ولی کے کئی معنی ہیں، اس کا معنی دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، اس کا معنی سرپرست بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے، اور محبت کرنے والا بھی ہے۔ یخرجو من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، یعنی اللہ رب العزت انہیں ہر طرح کے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے، چاہے وہ کفر کا اندھیرا ہو یا گناہ کا اندھیرا ہو یا نافرمانی کا اندھیرا ہو، شکوک و شبہات کا اندھیرا ہو یا کفر تک پہنچانے والے وسوسوں کا اندھیرا ہو۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، یعنی کافروں کے دوست انسان شیطان، انسانی شکل میں شیطان، اور جن شیطان، اور تمام گمراہ کرنے والے لوگ اور شر فساد کی طرف بلانے والے لیڈر ہیں، رہنما ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، یعنی ہدایت پر دلالت کرنے والے واضح اور صاف دلائل کی روشنی سے نکال کر کفر، گمراہی، شہوت، شکوک و شبہات کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کر کفر اختیار کیا اور اسی کفریہ نظریات کا پرچار بھی کرتے ہیں اور کسی کی حق بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، ایسے گمراہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، اللہ کی مدد اور نصرت اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کی مدد، نصرت، خصوصی رعایتیں اپنے اولیاء کے ساتھ ہوتی ہیں، دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ بس جو بھی اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اللہ سے دوستی کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کی سرپرستی حاصل کرنے کا طریقہ، اللہ رب العزت کی دوستی اور اس کی خصوصی رعایتیں حاصل کرنے کے لیے ایمان کا کمال ضروری ہے، تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ جو بھی جان، مال، وقت لگا کر ایمان کو مضبوط کر لے گا، تقوی والی زندگی اختیار کر لے گا، تو اسے اللہ رب العزت کی سرپرستی حاصل ہو جائے گی۔ نمبر 2، ایمان دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ مومن کو ایمان کی دولت آخرت میں تو ضرور فائدہ دے گی، دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اس کے سرپرست بن جاتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ حق اور بصیرت پر ہوتا ہے۔ نمبر 3، اپنے دوستوں کا جائزہ لیں۔ گمراہی اور کفر یہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ بس جو لوگ گمراہی کی تاریکی میں گھرے ہوئے ہیں، ان کی صحبت، ان کے ساتھ بیٹھنا، دوستی میں بھی ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والے شکوک و شبہات، وساوس کا شکار ہو کر آخرکار اسلام جیسی لازوال نعمت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بس مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہر گمراہ کرنے والے انسان کی صحبت، مجلس اور اس کی دوستی سے پرہیز کرے، ورنہ اس پر بھی اس کی نحوستیں پڑنا شروع ہو جائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس اسے دیکھنا چاہیے کہ اس نے کس کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ انگریزی جاننے والے طبقے کے لیے کسی نے بڑی اچھی دوستوں اور دشمنوں کی پہچان بتائی ہے۔ آدمی اپنی دوستی سے پہچانا جاتا ہے۔ A man is known by company he keeps، یعنی آدمی اپنی دوستی سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے دوست کیسے ہیں، اس کے ساتھ رہنے والے کیسے ہیں۔ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے تو وہ اچھا بنا ہوا ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ برا بنا ہوا ہوگا۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ آدمی اپنی دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اللہ کو دوست بنانا ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو خود بخود نماز کی توفیق ملے گی، قرآن پڑھنے کی توفیق ملے گی، دین کے کام کرنے کی توفیق ملے گی، خود بخود دین کی طرف رغبت تو پیدا ہوگی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اللہ کو وقت دینا پڑے گا، اللہ سے دعائیں مانگنی پڑیں گی، اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی پڑے گی۔ نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اللہم انا نسألک حبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں۔ تو اللہ کی محبت مانگنی چاہیے۔ اصل میں تو دین ہے ہی اللہ سے محبت کا نام، نبی سے محبت کا نام، مسلمانوں سے محبت کا نام، قرآن سے محبت کا نام۔ یہی محبت دنیا آخرت میں کام آنے والی ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی، سفارش کا ذریعہ بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی کامل محبت نصیب فرمائے، اپنی ذات عالی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلمانوں کی، دین والوں کی، دین پر چلنے والوں کی کامل محبت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین۔